بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلی کی تقسیم، جی مفہوم کی دو قسمیں، کلی اور جزوی۔ جی کلی کی ایک تقسیم پہلے گزری، جی اس کے افراد کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے، جی ٹھیک ہے نا۔ اس تقسیم میں یہ چیز ملحوظ تھی جی کہ کلی کے افراد خارج میں پائے جائیں گے یا نہیں پائے جائیں گے۔ جی یہاں کلی کی جو تقسیم ہے وہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہونے یا داخل نہ ہونے کے اعتبار سے، جی کلی کی یہ تقسیم اپنے افراد کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہونے یا نہ داخل ہونے کے اعتبار سے، جی اس اعتبار سے کلی کی 5 قسمیں ہیں: نوع، جنس، فصل، خاصہ، ارضیہ۔ وجہ حصر یہ ہے کہ کلی کی جب نسبت کی جائے گی اپنے افراد کی جانب، وہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، جز ہوگی یا خارج ہوگی۔ جی عین ہو تو نوع، جی جز ہو تو دیکھا جائے گا کہ ایک ماہیت میں اور دوسری ماہیت میں تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں ہے۔ تمام مشترک کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ماہیت میں اور دوسری ماہیت میں تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں ہے۔ اگر تمام مشترک ہے تو جنس، تمام مشترک نہیں تو فصل۔ جی اور اگر اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو دیکھا جائے گا کہ ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یا متعدد ماہیات میں پائی جاتی ہے۔ اگر ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہو تو خاصہ، اور اگر متعدد ماہیات میں پائی جائے تو ارضیہ۔ بات آپ سمجھیں؟ توجہ کے ساتھ وجہ حصر دوبارہ سمجھیں۔ کلی کی نسبت جب اپنے افراد کی جانب کی جائے، اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، جز ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو یہ نوع، اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو دیکھا جائے گا کہ کسی ایک ماہیت کے ساتھ، تو دیکھا جائے گا کہ ایک ماہیت میں اور دوسری ماہیت میں تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں۔ تمام مشترک ہے تو جنس، تمام مشترک نہیں تو فصل۔ اور اگر اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو دیکھا جائے گا کہ ایک ماہیت کے ساتھ مختص ہے، خاص ہے یا متعدد ماہیات میں پائی جاتی ہے۔ اگر ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہو تو یہ خاصہ، اور متعدد ماہیات میں پائی جائے تو ارضیہ۔ بات آپ سمجھیں گے سمجھیں؟ تو یوں کلی کی 5 قسمیں ہیں، کس لحاظ سے؟ اپنے افراد کی جانب نسبت کرنے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ کلیات ہے 5 ہیں۔ پہلی جنس ہے۔ دیکھیں جنس کی آگے تعریف کر رہے ہیں تو جو وجہ اثر ہم نے بیان کی، اس وجہ اثر میں جو جنس کی تعریف آئی اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ ہم نے کیا کہا؟ کلی کی نسبت جب اپنے افراد کی جانب کی جائے تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین یا جز، عین تو نوع، جز تو ایک ماہیت میں دوسری ماہیت میں تمام مشترک ہے، تمام مشترک نہیں ہے۔ یہ جو تمام مشترک ہے نا، اس میں ابتدائی طلبہ کو شبہ پڑتا ہے۔ تمام مشترک کیا ہے؟ بات پہ دھیان دینا۔ ایک ماہیت میں اور دوسری ماہیت میں تمام مشترک ہے، تمام مشترک نہیں ہے۔ ایک ماہیت میں اور دوسری ماہیت میں تمام مشترک، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 ماہیات، توجہ رکھنا، وہ 2 ماہیات ایک نوع سے نہیں ہیں، الگ نوع سے ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ایک نوع سے ہوں تو 2 ماہیتیں نہیں ہیں، ایک ماہیت ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ایک ماہیت اور دوسری ماہیت، 2 ماہیتیں بول رہے ہیں نا، تو پھر ضروری ہے کہ ان کی حقیقت الگ ہو، ماہیت الگ ہو، نوع الگ ہو۔ اگر نوع ایک ہو تو اب یہ ایک ماہیت 2 ماہیت یوں نہیں بولا جائے گا۔ نوع ایک ہو تو ایک ہی ماہیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ نوع سے نچلا جو درجہ ہے نا وہ افراد کا ہے، نوع سے نچلا درجہ افراد کا ہے۔ تو اب ہمیں یہ فرد اس فرد کے یوں کہنا، نوع کے تحت بولیں تو یہ فرد اس فرد یوں بولیں گے، یہ ماہیت اس ماہیت یہ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ نوع سے نیچے ماہیت کا درجہ ہے ہی نہیں، نوع خود ماہیت ہے اور ایک ماہیت ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نا؟ تو لہٰذا جب یہ بولا جائے گا نا کہ ایک ماہیت میں دوسری ماہیت میں، تو ضروری ہے کہ نوع الگ ہو۔ اتنی بات سمجھیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ماہیت کا اختلاف ضروری ہے، جب یوں بولتے ہیں ایک ماہیت میں اور دوسری ماہیت میں،
تو مطلب یہ ہوگی یہ 2 نوعیں ہوں گی. جی ان 2 انواع میں تمام مشترک. تمام مشترک کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں انواع کسی نہ کسی چیز میں شریک ہوں گی. بات ذہن میں رکھیں. جی ٹھیک ہے. جی کسی نہ کسی چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گی. جی جوہر ہوں گی، جسم، جی نامی، جی کسی نہ کسی چیز میں شریک ہوں گی. جی ذہن میں رکھیں بعض اوقات 2 چیزوں میں ایک مابین اشتراک نہیں ہوتا، بہت سے مابین اشتراک ہوتے ہیں. جی میں تمہیں سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں. یہ سب سادہ لفظوں میں ہی ہے، یہ مثال نہیں سمجھنا. جی بھائی آپ اور سعید دونوں کیا ہو؟ انسان بھی ہو. جی اس کے ساتھ ساتھ کیا سندھ میں رہنے والے بھی ہو. جی تو بلوچ ہے. جی ہاں بلوچ بھی ہو. کئی چیزوں میں شرکت ہوگی. جی بات آئی ہے نا ذہن میں. یعنی انسان ہونے میں شرکت ہے، اور سندھ کا باسی ہونے میں شرکت ہے، جی بلوچ ہونے میں شرکت ہے، جی اس ادارے کا طالب علم ہونے میں شرکت ہے، جی اس ادارے کا طالب علم ہونے کے بعد ایک کلاس کا ہونا، اس میں بھی شرکت ہے. تو ایک چیز میں شرکت تو نہ ہوئی نا، بہت سی چیزوں میں شرکت ہے. جی بات ہے ذہن میں. لیکن میں نے کہا کہ یہ سب سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ حقیقت میں شرکت نہیں ہے، مائیت میں. کیونکہ مائیت تو ہے حیوان ناطق، جی جیسے انہوں نے فلاسفہ مناطق نے کہا. جی تو یہ جو شرکتیں ہیں نا، انسان ہونے میں جو شرکت ہے، یہ مائیت میں شرکت ہے تمہاری. جی ٹھیک ہے نا. باقی سندھ کا باسی ہونا، پاکستانی ہونا، جی جی یہ اشتراک فی المائیت نہیں ہے، جی کیونکہ یہ امور مائیت سے اوپر کے ہیں، جی مائیت سے الگ ہے. پاکستانی ہونا، سندھ کا رہنے والا ہونا، بلوچ ہونا، اس ادارے کا طالب علم ہونا، ایک کلاس میں پڑھنے والا ہونا. جی بات سمجھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اشتراک فی المائیت نہیں ہے. جی تو ہم جس کی بات کر رہے تھے ایک مائیت دوسری مائیت کے ساتھ، وہ اشتراک فی المائیت. جی ان کی حقیقت کے جو اجزاء ہیں نا، جی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ایک چیز میں شریک ہوتی ہے. میں چلو تمہیں اس حساب سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ادھر ہے انسان جی اور ادھر ہے پتھر. جی ٹھیک ہے. ادھر ہے انسان اور ادھر ہے پتھر. جی انسان اور پتھر جوہر ہونے میں شریک ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. جوہر ہونے، کیونکہ جوہر کے معنی کیا کر رہے ہیں؟ قائم بذات. جی دونوں قائم بذات ہیں. جی اچھا جسم ہونے میں شریک ہیں. جی پتھر جو ہے نا یہ بھی جسم ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ قابل عبادت ثلاثہ ہے. جی طول عرض عمق میں تقسیم کو قبول کرتا ہے. جی وہی چیز انسان میں بھی ہے. جی تو انسان کی مائیت اور پتھر کی مائیت 2 چیزوں میں شریک ہوئی. جی انسان کی مائیت کا اگلا درجہ ہے نامی ہونا. جی پتھر نامی نہیں ہوتا، جی لہذا شرکت ختم ہو گئی. جی اب ادھر انسان رکھو، ادھر درخت رکھ لو. جی اب جوہر میں شرکت، جی جسم میں شرکت، جی نامی ہونے میں شرکت. جی پتھر کے ساتھ 2 چیزوں میں شرکت تھی. جی درخت کے ساتھ 3 چیزوں میں شرکت ہو گئی. جی یہ بات سمجھ رہے ہو؟ جی اچھا ادھر انسان رکھو اور ادھر آپ کیا رکھ لو؟ ادھر آپ کوئی بھی جانور رکھ لو. جی ٹھیک ہے. شیر رکھ لو. جی ٹھیک ہے. جی انسان رکھو تو مقابلے میں شیر رکھ لو. انسان کی اس کے ساتھ دیکھو مثال کوئی اور بھی دی جا سکتی تھی. جی جی شیر کی وجہ کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا. جی لیکن گفتگو کے آداب ہوتے ہیں. جی یہ جو ہے نا اس ہدایت شریف میں مسئلہ ہے، ہدایت کے عاشقی میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے. ایک عراقی آیا اور اس نے آ کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ عورت کتے اور گدھے کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جی ٹھیک ہے نا. جی عورت کتے اور گدھے کے جی نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا اہل العراق والشقاق والنفاق قد کرنتمون بالکلاب والحمر. اے عراقیوں، اے منافقوں، بدبختوں، تم نے ہمیں کتوں گدھوں کے ساتھ ملا دیا. جی اب آپ دیکھیں نا جی، عورت کتے اور گدھے کے سائل کا سوال طریقہ درست نہیں تھا نا. جی جی سمجھے بات کو؟ جی تو اب کتے اور گدھے کے ساتھ ملا کر سوال کرنا، جی
اس لیے گفتگو کے آداب ہوتے ہیں. اب انسان رکھا نا, ادھر شیر رکھا, یہ چلے گا. اب میں کہوں بھائی انسان اور کتے میں, اب یہ مناسب بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ویسے تو ہم نے کسی کی خاص بات نہیں کی, لیکن انسان کو تو اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج تو پہنایا نا, ٹھیک ہے نا, اور اس کو جو ہے عزت سے نوازا, شرف سے نوازا, ٹھیک ہے نا, احسن تقویم میں بنایا, کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا, بے شمار مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا فرمائی. تو اس لیے مثال بھی دے تو وہ بھی ایسی نہ دے کہ جو ممثل اللہ کے شایان نشان نہ ہو. ادھر انسان رکھے, ادھر شیر رکھے. اب انسان اور شیر کے جور ہونے میں شریک ہے, جسم ہونے میں, نامی ہونے میں, حساس متحرک بالارادہ ہونے میں. بات ہے یہ ہے چیزوں, یہ ہے ماہیت میں شرکت, ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک چیز اٹھا لی, مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی جوہر, غور کرنا. اب ادھر انسان ہے اور ادھر شیر ہے. جوہر ان میں مشترک ہے, لیکن جتنی چیزیں ان دونوں میں مشترک ہیں اس کا تمام نہیں ہے, بعض ہے. ایسا ہے نہیں, ایسا ہے نا, کیونکہ یہ تو جوہر ہونے میں بھی شریک تھے, جسم میں بھی, نامی میں بھی, حساس متحرک بالارادہ میں بھی. جوہر تو ان میں سے ایک ہے. تو جوہر بعض مشترک ہے, تمام مشترک نہیں. لہذا جوہر کو ان دونوں کی اس حال میں جنس نہیں کہا جائے گا. نامی ہونے کو اٹھا لو, ادھر انسان ہے, ادھر شیر ہے, نامی دونوں ہیں. نامی ہونا دونوں میں شرک مشترک ہے, لیکن جتنی چیزوں میں شرکت ہے اس کا کل نہیں ہے نامی. سمجھ رہے ہو؟ تو تمام مشترک کیا ہوتا ہے؟ تمام مشترک یہ ہوتا ہے جتنی چیزوں میں شرکت ہے اس کا کل, مجموعہ, ٹوٹل. نہیں سمجھے؟ اس کی مثال سمجھ, حیوان. ادھر انسان ہے, ادھر شیر ہے. اب آپ نے کہا حیوان, حیوان کیا ہے؟ دیکھیں حیوان کی تعریف ہی یہ لوگ یہ کرتے ہیں, یہ ان کی اصطلاح پر ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, یہ کرتے ہیں جوہر, جسم, نامی, حساس متحرک بالارادہ. جوہر, جسم, نامی, حساس متحرک بالارادہ. سمجھ رہے ہو بات؟ تو اب انسان میں اور شیر میں انہی چیزوں میں شرکت تھی. حیوان اس کا مجموعہ ہے نہیں, حیوان اس کا ٹوٹل ہے نہیں, ہے نا. تو حیوان دو ماہیتوں کے بیچ جو مشترک چیزیں ہیں ان کا تمام ہے, ان کا مجموعہ ہے, اسے کہتے ہیں تمام مشترک. نہیں سمجھو بات؟ یہ بات ذہن میں, ٹھیک ہے نا. تمام مشترک کا مطلب کیا ہے؟ دو ماہیتوں میں, دو ماہیتیں بام جن چیزوں میں شریک ہوں, مشترک ہوں, اس کا مجموعہ, یہ تمام مشترک. تمام مشترک کیا ہے؟ دو ماہیتیں بام جن چیزوں میں شریک ہوں, جن چیزوں میں مشترک ہوں, ان کا مجموعہ, یہ تمام مشترک. بات ہے ذہن میں. تو تعریف میں ہم نے کیا کہا تھا وجہ اثر میں کہ مائی کلی کی جب اپنے افراد کی جانب نسبت کی جائے تو اپنی افراد کی ماہیت کا عین ہوگی, جز ہوگی. عین ہو تو نو, جز ہو تو دیکھا جائے گا ایک ماہیت پر دوسری ماہیت میں تمام مشترک ہے, تمام مشترک نہیں. تمام مشترک ہے تو جنس, یہ مطلب ہے تمام مشترک کا. یعنی دو ماہیتوں میں جتنی چیزیں بام شریک, یعنی جو دو ماہیتیں بام جتنی چیزوں میں شریک ہیں اس کا ٹوٹل, مجموعہ, کل. اگر یہ ان کا کل ہے تو جنس ہے, نہیں ہے تو فصل ہے. بات ہے یہ یہ تو وجہ حسر میں جو جس تعریف کی طرف اشارہ ہوا میں نے اس پہ گفتگو کی. آپ غور کریں جو تعریف انہوں نے بیان کی جنس کی, کہا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا. غور کریں, کہا کلی, کیا کہا؟ کلی. یہ ذہن میں رکھو, یہ ہے درجہ جنس میں. یہ کیا ہے؟ اب کلی کہا نا, ساری کلیاں آ گئی. جب کلی کہا ساری کلیاں اس کے اندر آ گئی. اس میں جنس آ گئی, فصل آ گئی, نو آ گئی, خاصہ آ گیا, عرض عام آ گئی. ٹھیک ہے. کہا مقول علی کثیرین, ذہن میں رکھنا یہ بھی کلی ہے. کثیرین پر جو معمول ہو وہ کلی ہوتی. کلی درجہ جنس میں, مقول علی کثیرین یہ بھی درجہ جنس میں. یہ دوبارہ کیوں کہا, اس کی وجہ بیان کریں گے.
ٹھیک ہے نا. جب کہا نا مقول علی کثیر، مقول کے معنی محمول ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. لفظی معنی مقول کے ہیں بولی جائے. جی. لفظی معنی کیا ہے؟ بولی جائے. مقول جو بولا گیا ہو. جی. جی. ٹھیک ہے نا. جی. اصطلاح میں، مناطقہ کی اصطلاح میں مقول کے معنی جو بولا گیا وہ نہیں ہے. جی. مقول کے معنی محمول ہے، بات ذہن میں رکھیں. جی. اصطلاح مناطق میں مقول کے معنی کیا ہے؟ محمول. جی. اصطلاح مناطق میں مقول کے معنی کیا ہے؟ محمول. بات ذہن میں رکھیں. جی. ٹھیک ہے. تو اب کلی محمول علی کثیرین، جی. وہ کلی جو بہت سو پر محمول ہو، جی. کلی ہوتی وہ ہے. جی. جی. کیوں کہا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ ذہن میں رکھیں کلی درجہ جنس میں، جی. مقول علی کثیرین یعنی محمول علی کثیرین یہ بھی درجہ جنس میں. مختلفین بالحقائق، کیا مختلفین بالحقائق. نو نکل گئی. جی. وجہ ہے جی. نو نکل گئی. کیوں؟ جی. وہ متفقین بالحقائق کے پر معمول ہوتی ہے. جی. خاصہ بھی نکل گیا. جی. ٹھیک ہے. جی. کیوں؟ اس کا تعلق بھی متفقین بالحقائق کے ساتھ ہوتا ہے. جی. کلی مقول علی کثیرین میں 5 چیزیں: جی. جنس، فصل، نو، خاصہ، ارضیام. مختلفین بالحقائق سے نو نکل گئی، خاصہ نکل گیا. تو 5 میں سے 2 نکل گئی، کتنی رہ گئی؟ 3. کتنی رہ گئی؟ 3. جنس اور ارضیام اور فصل. جنس، ارضیام اور فصل، یہ 3 چیزیں باقی رہ گئی. اب کا فی جواب ما ہوا. کیا؟ فی جواب ما ہوا. کیا؟ فی جواب ما ہوا. اس سے فصل بھی نکل گئی ہے اور ارضیام بھی نکل گئی. جی. سمجھو کیسے. اصل میں فصل جو ہے نا وہ ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جاتی ہے. جی. ماوا کے جواب میں بولی نہیں جاتی. جی. ماوا کے جواب میں کیا کیا بولا جاتا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. جی. توجہ ہے نا. جی. اور یہی معاملہ ہے، کیا یہی معاملہ ہے ارضیام کا. جی. یہ بھی ماوا کے جواب میں نہیں بولی جاتی. جی. بات سمجھے. جی. ماوا کے جواب میں بولا جائے گا جو کلی ذاتی ہو، جی. اور ارضیام کلی عرضی ہے. جی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی سر. تو ما فی جواب ما ہوا یہ ہو گئی فصل ثانی. جی. جی. اس سے فصل کو بھی نکال دیا، ارضیام کو بھی نکال دیا. بات سمجھے نہیں؟ جی. اب ایک رہ گئی، کیا؟ جنس. جی. اسی کی تو تعریف ہو رہی ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھے توجہ سے. مصنف نے کیا کہا؟ کلی مقرون علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا کلی، یہ درجہ جنس میں. مقرون علی کثیرین بمعنی محمول علی کثیرین، یہ بھی درجہ جنس میں ہے. اب اس کے اندر 5 چیزیں داخل ہیں: جنس، نو، فصل، خاصہ، ارضیام. جب کارن مختلفین بالحقائق، مختلفین بالحقائق نو نکل گئی کیونکہ متفقین بالحقائق پر معمول ہوتی ہے. خاصہ بھی نکل گیا کیونکہ اس کا تعلق بھی متفقین بالحقائق کے ساتھ ہوتا ہے. 3 چیزیں رہ گئی ہیں. 5 میں سے 2 نکل گئی، 3 رہ گئی. جنس رہ گئی، فصل رہ گئی، ارضیام رہ گئی. فی جواب ما ہوا کہا، ذہن میں رکھنا فصل بھی نکل گئی کیونکہ وہ ایو شیء وہ فی ذاتی کے جواب میں بولی جاتی ہے، اور ارضیام بھی نکل گئی کیونکہ ما ہوا کے جواب میں کلی ذاتی آئے گی، وہ کلی عرضی ہے. جی. اب ایک چیز رہ گئی ہے، کیا؟ جنس. اور اسی کی تو تعریف ہے، اس کو رکھنا بھی ہے. جی. سمجھو. جنس ہے اور وہ کلی ہے جو محمول ہو بہت سو پر، جو مختلف ہیں حقائق میں. ما ہوا کے جواب میں وجہ ہے. میں نے آپ کو کہا کلی مقرون علی کثیرین، تو جب کلی کے معنی بھی کلی ہے، مقرون علی کثیرین کے معنی بھی کلی ہے، جی. تو پھر کلی کہنے کے بعد مقرون علی کثیرین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی. سوال بنا نہیں؟ جی. یہ سوال. جی. تو اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو مختلفین بالحقائق ہیں، جی. مختلفین بالحقائق، جی. اس کو جاری کرنا کس پر؟ یہ صفت ہے. جی. اس کو جاری کرنا تھا موصوف پر. جی. اس کے موصوف کو لانا ضروری تھا. جی. مختلفین بالحقائق کا موصوف کیا ہے؟ کثیرین. جی. کثیرین داخل ہے اعلیٰ کے نیچے. جی. ٹھیک ہے نا. جی. اعلیٰ کثیرین، جی. اعلیٰ کا کسی سے تعلق بھی ضروری تھا. جی. اس کا متعلق ہے مقول، جی. اس لیے مقول علی کثیرین بولا گیا. جی. مقول علی کثیرین کا مطلب کلی ہے. جی. جی. سمجھ رہے ہو؟ جی. مقول علی کثیرین کا مطلب کلی ہے. تو جب کلی کہہ دیا تو مقول علی کثیرین کی کیا وجہ ہے؟ جی. تو ذہن میں رکھیں اصل میں مختلفین بالحقائق کو جاری کرنا تھا. جی. وہ جاری ہوا کثیرین پر. جی.
کثیرین مجرور علا کا، جی۔ اب علا کثیرین کا متعلق چاہیے، جی۔ وہ ہے مقول، مقول۔ تو یہ بطور متعلق ذکر کیے گئے مقول علا کثیرین۔ جی جی اتنی بات سمجھ جی جی توجہ ہے؟ جی سوال یہ بھی کر سکتے ہو کہ پھر میرا مقول علا کثیرین بول دیتے، جی شروع میں جو کلی بولا اس کی کیا ضرورت تھی؟ جی پہلے ہم نے کہا نا کلی بولا جی سے تو مقول علا کثیرین کی حاجت نہیں تھی، جی جی؟ جی اب سوال یہ کہ چلو مقول علا کثیرین کہہ دیا تو کلی نہ بولتے، جی کلی کیوں بولا؟ جی سوال سمجھے نہیں؟ جی جی اس کا جواب یہ ہے کہ کلی اس لیے بولا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے چونکہ ویسے بھی مقسم اپنی اقسام میں معتبر ہوتا ہے، جی اسی کی تصریح ہو رہی ہے جی کہ بھئی یہ تقسیم کلی کی ہے۔ جی جی تقسیم کس کی ہے؟ کلی کی ہے۔ کلی کی۔ مقسم اپنی اقسام میں معتبر ہوتا ہے، مذکور ہو یا مذکور نہ ہو، جی مذکور ہو جب بھی معتبر، مذکور نہ ہو جب بھی معتبر۔ جی تو اب چونکہ یہ مبتدئین کے لیے تعریف تھی اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس مقسم کی تصریح کر دی بھئی یہ اس کی قسم ہے، جی اس لیے کلی بولا۔ جی نہیں سمجھو؟ جی تو بات ہے ذہن جی۔ میں مانا کرو جنس جنس وہ کلی ہے وہ کلی جو ہے، معمول ہو معمول ہو، بہت سو پر، بہت سو پر، جو مختلف ہو حقیقتوں میں۔ مختلف حقیقتوں میں۔ تو آپ کو بتا دیا بھی حقیقتوں میں اختلاف کیا ہے، یعنی انواع میں اختلاف۔ جی۔ ٹھیک ہے، ما ہوا کے جواب میں، ما ہوا کے جواب میں۔ ذہن میں رکھے ما ہوا کے جواب میں، ما ہوا کے ذریعے سوال کرو تو چند چیزیں جواب میں آتی ہیں، جی اس کی تفصیل سمجھ لو۔ یہ اصطلاح ہے ان کی، جی جی یہ ان کی اصطلاح ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ جی عرف میں تو کہتے ہو نا بھئی یہ کون ہے، جی یہ کون ہے، جی تو ما ہوا کا مطلب کون تو نہیں ہے، کیا ہے، جی جی یہ کیا ہے۔ جی تو کچھ بھی جواب آ جاتا ہے، کبھی کلی ذاتی جواب میں آتی، کبھی عرضی جواب میں آتی۔ مناطقہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا، جی مناطقہ کہتے کلی ذاتی جواب میں آئے۔ جی جی تو دیکھا جائے گا کہ سوال ایک چیز کے بارے میں ہے یا متعدد چیزوں کے بارے میں ہے۔ جی اگر ایک چیز کے بارے میں ہو، دھیان رکھنا، جی سوال ایک چیز کے بارے میں ہو تو وہ کلی ہے یا جزئی ہے۔ جی اگر جزئی ہو تو ما ہوا کے ذریعے سوال کا مطلب ہوگا اس کی حقیقت مختصہ بتاؤ۔ جی زید ما ہوا، جی اس کی ماہیت مختصہ بتاؤ۔ جی ذہن میں رکھنا جواب میں نو آئے گی، جی جواب میں نو آئے گی۔ نو آئے گی۔ اور اگر وہ جزئی نہ ہو، سوال ایک چیز کے بارے میں ہو لیکن وہ جزئی نہ ہو، وہ کلی ہو، وہ کلی ہو۔ ذہن میں رکھنا اب سوال ماہیت تفصیلیہ کے بارے میں ہوگا، ماہیت تفصیلیہ کے بارے میں ہوگا۔ اب جواب میں حد تام آئے گی، جی آپ کو الانسان و ما ہوا، جی۔ جواب میں حیوان ناطق آئے گی۔ جی جی اور اگر سوال امور متعددہ سے ہو جی۔ تو دیکھا جائے گا کہ وہ متفقۃ الحقائق ہیں یا مختلف الحقائق جی۔ ہیں۔ اگر متفقۃ الحقائق ہو تو اب سوال تو یہ ہوگا کہ حقیقت مشترکہ، جی ان کے بیچ جو حقیقت مشترک ہے وہ بتاؤ۔ جی جی تو ذہن میں رکھیں اگر وہ متفقۃ الحقائق ہوں تو جواب میں نو آئے گی، جی مختلفۃ الحقائق ہوں تو جواب میں جنس آئے گی۔ جی مسئلہ سمجھے نہیں؟ جی۔ دوبارہ سمجھے، ما ہوا کے ذریعے ما ہوا، ماہیہ، جی ٹھیک ہے نا؟ جی۔ ماہیہ سے پھر مصدر جالی، جی ماہیتن، جی جی ماہیت، جی ماہیت جو ہے یہ منصوب ہے ماہیہ کی جانب، جی مصدر جالی ہوتا ہے نا، مفاعلیت، جی مفعولیت، جی جی، مصدریت، جی یہ یاتا کے ذریعے جو جی بنتا ہے مصدر بنتا ہے مصدر جالی، جی تو ماہیت ماہیہ سے بنا۔ جی جی بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی آپ غور کریں کہ ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو چند ایک جوابات آتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ما ہوا کے ذریعے سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا، امر روایت کے بارے میں، امور متعددہ کے بارے میں۔ جی۔ امر روایت کے بارے میں تو دیکھا جائے گا کہ وہ امر روایت جزئی ہے یا امر روایت کلی ہے۔ اگر امر روایت جزئی ہے تو اب ما ہوا کے ذریعے سوال کا مقصد یہ ہوگا کہ ماہیت مختصہ بتاؤ۔ جی۔ زید ما ہوا تو جواب میں نو واقع ہوگی، بات ذہن میں رکھنا۔ اور اگر وہ امر کلی ہو تو اب سوال کا مقصد ہوگا کہ اس کی ماہیت تفصیلیہ بتاؤ، جواب میں حد تام وارد ہوگی۔ اور اگر ما ہوا کے ذریعے سوال کر کے سوال کیا جائے امور متعددہ کے بارے میں تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ متفقۃ الحقائق ہیں یا مختلفۃ الحقائق ہیں۔ اگر متفقۃ الحقائق ہوں تو جواب میں نو وارد ہوگی، نو واقع ہوگی۔
اور اگر مختلف الحقائق ہو تو جواب میں جنس واقع ہو. بات سمجھے نہیں؟ یہاں کا مختلف الحقائق تو پھر جواب ماوا کے ذریعے سوال ہے، مختلف الحقائق ہے تو جواب میں جنس، تو جنس کی تعریف ہے. جی سر. بات سمجھے نہیں؟ مثال پیش کر رہے ہیں حیوان، یہ حیوان ہے جنس. جی اب آپ نے سوال کیا الانسان والفرس ما ہما، جی الانسان والفرس حقیقتیں مختلف ہیں. جی ماوا کے ذریعے سوال کیا، امور متعددہ کے بارے میں سوال جی ماہوا کے ذریعے، اور وہ امور متعددہ مختلف الحقائق ذہن میں رکھیں. جی. جواب کیا آئے گا؟ جواب جنس ہے. جنس ہے. اور کوئی بات نہیں. جی جیسے حیوان جیسے حیوان جو معمول ہے جیسے معمول ہے انسان پر، انسان پر، فرس پر، غنم پر، غنم جب پر، پوچھا جائے ان چیزوں کے بارے میں ماہیہ کے ذریعے، ماہیہ کے اور ذریعے، کیسے سوال کیسے کیجیے؟ کہا جائے الانسان والفرس ما ہما، والفرس ما ہما، تو جواب حیوان ہے. جواب تو ما ہوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ما ہوا ہی ہوگا، جی سر. دو چیزیں تو ما ہما ہو جائے گا. جی سمجھے بات؟ جی